لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین المخاطب بطٰ والیاسین النبی المؤید والرسول المسدد بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعطشہم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، چونکہ عشرہ محرم کی آج چوتھی مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے مسلسل آپ حضرات بھی عزا کی عبادت میں مصروف ہیں. پوری رات آپ کو سینہ زنی اور جلوسائے ماتمی میں شرکت کرنی ہوتی ہے اور پورا دن مجالس کا سلسلہ رہتا ہے. چونکہ یہ جو 10 دن کے ایام ہیں، یہ جو 10 دن ہیں ماہ محرم کے، ان 10 دنوں کا دستور بھی یہی ہے، ہمارے ہاں طریقہ بھی یہی رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی، کہ ان 10 دنوں میں ہم حسین کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں. ہمارا سوچنا، ہمارا سمجھنا، ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا سب امام حسین عالی مقام کی ذات سے منسوب ہو جاتا ہے. لہذا قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو مسلسل عنوان گفتگو قرار دے رہا ہوں، اس آیہ کریمہ میں بھی اللہ نے اپنے حبیب اور محبوب کے ذریعے اہل بیت کی عظمت اور محبت کو ظاہر کیا ہے کہ کون ہے اہل بیت اور کون ہے آل رسول. آل رسول کا مقام نگاہ رسالت میں کیا ہے اور آل رسول کا مقام نگاہ پروردگار میں کیا ہے. بھائی نگاہ پروردگار میں آل رسول کا کیا مقام ہے، یہ کون طے کرے گا اور کون بتائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے وہی بتائے گا کہ جسے پروردگار عالم نے اختیار کل دے کر نظام کائنات جس کے ہاتھ میں دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں عالم اسلام متفق ہے، اس میں کسی کو بڑھانے اور گھٹانے کی بات نہیں ہے. عالم اسلام متفق ہے کہ ہمارا نبی، ہمارا سید و سردار، جس کو اللہ نے اختیار کل دے کر اس کائنات میں بھیجا، واحد ہمارے نبی کی ذات ہے، واحد ذات نبی ہے کہ جسے اللہ نے اختیار کل دے کر کائنات میں بھیجا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید ہے. قرآن مجید میں سورہ مریم کو اٹھا کر دیکھیے، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جہاں اللہ حضرت عیسیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو، اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم مٹی سے پرندوں کو خلق کیا کرتے تھے. بھئی اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی سے پرندوں کو خلق کیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے.
بھائی آیت یہیں پہ نہیں رکی، آیت تسلسل ہے، پورا اتصال ہے آیت کا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم مٹی سے پرندے بنایا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، پھر اس پرندوں میں روح داخل کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، پھر اس کے بعد تم بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، تم مریضوں کو شفا دیتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، تم مردوں کو زندہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ بھائی پورا تسلسل ہے آیت کا، بھائی ہر جگہ ایک ایک بات حضرت عیسیٰ کی اللہ گناتا جا رہا ہے، اور ہر بات، ہر فضیلت گنانے کے بعد اللہ یہ جتا رہا ہے کہ عیسیٰ یہ تم اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اللہ کے اذن سے کرتے تھے۔ یعنی جناب عیسیٰ میں جو صلاحیتیں، جو کوالٹی پائی جاتی تھی وہ اللہ کے اذن کے بغیر حضرت عیسیٰ میں وہ صلاحیتیں نہیں تھیں۔ پھر وہی اللہ اسی قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی ہم نے اس جہاں میں تجھے بھیجا سارے اختیارات دے کر، سارے اختیارات دے کر۔ ارے چاند کو 2 ٹکڑے کرو یہ تمہاری مرضی، چاند کو 2 ٹکڑے کرو یہ تمہاری مرضی، سورج کو پلٹاؤ یہ تمہاری مرضی۔ بھائی دیکھیں حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے حد معین کی ہے، لیکن اپنے نبی کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، میرا نبی لامحدود ہے، میرے نبی کی حد معین نہ کرنا۔ اب جو لوگ بھی عالم اسلام میں ہیں، مجھے کسی سے شکوہ شکایت نہیں، عالم اسلام میں جو لوگ بھی نبی کے حدود کو معین کرتے ہیں گویا وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی مخالفت کرنے والا دائرہ اسلام میں رہتا کب ہے؟ صلوات بھیجے قرآن مجید کی مخالفت کرنے والا وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرا نبی یہ بتائے گا کہ آل محمد کون ہے، آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ اچھا آل محمد کی عظمت کے لیے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ دورے کے مجلس میں یہ وقت ہی نہیں رہتا کہ ان سارے واقعات کو 20 سے 25 منٹ کے اندر سمیٹا جائے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ تر واقعات، زیادہ تر نتیجے آپ کے اذہان حالیہ تک پہنچا دیے جائیں۔ اچھا نبی نے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آل محمد کی عظمت کو بیان کر دو، ان کی عظمت کو زمانے کے سامنے ظاہر کر دو، اور قرآن مجید میں ان کی محبت اور مودت کا تذکرہ کر دیا۔ اب نبی بتائیں گے کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، محبت کیا ہے، آل محمد کس مقام پر فائز ہیں۔ بہت ساری حدیث نبی پاک کی ایسی ہے کہ جس کو ہم آپ سرسری طور سے، بھائی کل بھی میں نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا تھا، آج ایک حدیث کا تذکرہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ بھائی بہت ساری حدیث ہے نبی کی، ہم سنتے رہتے ہیں اور سننے کے بعد روا روی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن نبی کی حدیث، چونکہ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جس کی زبان مبارک پر وحی پروردگار کے پہرے ہیں۔ بھائی میرا نبی اس وقت تک کلام کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی پروردگار نہ آ جائے، یعنی نبی جو بھی بولتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ تو بھائی یہ فرق کیسے کیا جائے، کیسے فرق کیا جائے کہ حدیث نبی کیا ہے اور قرآن مجید کیا ہے؟ بھائی قرآن مجید اور حدیث نبی میں فرق کیا جائے؟ بھئی یہی تو دیانت داری ہے میرے نبی کی، اسی لیے تو نبی نے دنیا میں ظاہری طور سے آنے کے بعد پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا، نبی نے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا کہ میں سچا نبی ہوں، میں صادق نبی ہوں، میں سچا۔ بھئی جو کافرین کی نگاہ میں جو صادق ہو تو وہ اللہ کی نگاہ میں کتنا سچا ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھئی ایک حدیث، بس ایک حدیث پڑھ کے اپنی بات کو اختتام کی منزلوں تک لاتا ہوں۔ بھئی ایک حدیث، وہ حدیث کیا ہے؟ نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ بھئی نبی تو یہ ارشاد فرما دیا، چونکہ صادق نبی ہے
جس کی زبان پہ وحی کے پہرے ہیں، یہ جو بولتا ہے وہ قرآن ہے، یہ تو اس کی صداقت ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ میرا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن نبی اپنا بھی کلام اگر بولتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، کیونکہ وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا علی تمہاری مثال کعبے کی ہے، کعبے جیسی، یعنی جیسا کعبہ ویسا علی۔ علی اور کعبے میں کوئی فرق نہیں، جو منزلت کعبے کی وہی منزلت علی کی، حدیث نبی کی روشنی میں۔ مگر میں کیا کروں، کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب علی کی فضیلتیں دیکھی جاتی ہیں، اور چونکہ تاریخ نے لکھا تو جب تاریخ نے لکھا تو ہمیں پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ بھائی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے، بھائی نبی نے ارشاد فرمایا علی تم اور کعبہ برابر، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کچھ مقامات پر علی کا مرتبہ کعبے سے بھی بلند ہو گیا۔ بھائی علی کا مقام کعبے سے بلند ہو گیا۔ آپ یہ کہیں گے کہ علی کا مقام کعبے سے بلند، بھائی علی کا مقام کعبے سے اس لیے بلند، بھائی حضرت مریم رہتی تھی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں حضرت مریم رہتی تھی، چونکہ یہ منت مانی گئی تھی پورا دن حضرت مریم کے لیے۔ تو یہاں تک تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ حضرت مریم کے لیے کھانا اللہ کے گھر سے آتا تھا، اللہ کے گھر سے کھانا آتا تھا، اللہ کے گھر سے کھانا۔ بھائی رہتی تھی مسجد میں، کھانا اللہ کے گھر۔ جب قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو اس میں آیت ملے گی، حضرت مریم کو اللہ نے ایک نبی اللہ کے حوالے کیا تھا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری جناب زکریا ایک تمہارے حوالے ہے، تم مریم کے کفیل ہو۔ بھائی دیکھیے اللہ ایک نبی کو، ایک معصومہ کی کفالت کے لیے اللہ نے اہتمام کیا کیا؟ بھائی وہ رہتی ہے خانہ خدا میں، اہتمام کیا کیا؟ ایک معصوم کو کفیل بنایا۔ لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ کیا وہ معصوم، وہ نبی حضرت مریم کو کھلاتے تھے؟ کبھی نہیں کھلایا، ایک لقمہ نہیں کھایا حضرت مریم نے۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت مریم نے کیوں نہیں کھایا؟ بھئی اللہ نے حضرت مریم کو اپنے گھر میں رکھا، ایک معصوم کو کفیل بنایا، اس کے بعد بھی ایک لقمہ اس معصوم سے نہیں کھلایا۔ ہوتا کیا تھا؟ جب جناب زکریا جاتے تھے اور دروازہ کھولتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ طرح طرح کے طعام، طرح طرح کے کھانے وہاں موجود ہیں۔ پروردگار تو نے کفیل مجھے بنایا، یہ طعام کیوں بھیجا؟ کہا چونکہ مریم ہے معصومہ، مریم ہے معصومہ، لہذا مریم کے لیے طعام جنت سے آئے گا۔ پروردگار ایک معصوم نبی کو کفیل بنایا، کہا نبی تو معصوم ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ نبی کی زوجہ بھی معصومہ ہو؟ بھئی کیا ضروری ہے کہ معصومہ ہو نبی کی زوجہ؟ تو پروردگار یہ مریم کی کفالت کے لیے یہ اہتمام، کہاں اسے بطول بنانا ہے، اسے بطول بنانا ہے، اسے بطول بنانا ہے۔ تو اے پروردگار اسے بطول بنانا ہے۔ ایک موقع، ایک مشورہ میرا بھی مان، بھئی ایک موقع ایسا آئے گا جب افضل الکائنات کو، جب سردار انبیاء کو اس دنیا میں بھیجے گا تو ان کے کھانے کا اہتمام بھی تو اپنے ہاتھ میں رکھ۔ بھئی ان کے کھانے کا اہتمام تو اپنے ہاتھ میں رکھ۔ بھئی جب حضرت مریم کے کھانے کا اہتمام تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا، جنت سے کھانا آ رہا ہے، تو محمد مصطفیٰ کا کھانا وہ بھی جنت سے آئے۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ ابو طالب موجود ہیں۔ بھئی ابو طالب موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ جنت کے طعام کا ہے وہ مرتبہ ابو طالب کے دسترخوان کا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ نعرہ حیدری۔ جو مرتبہ جنت کے طعام کا ہے وہی مرتبہ ابو طالب کے دسترخوان کا ہے، وہی مرتبہ ابو طالب کے۔ بہرحال میں گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ بہرحال ایک حدیث تھی کہ علی تمہاری مثال کعبے جیسی۔ تو یہاں پہ جناب مریم کے یہاں جب ولادت کا وقت آیا تو کہا کہ نہیں نکل جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ سچا کھانا نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے لفظ ہیں، سچا کھانا ہے، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ یہاں سے۔
بھائی اتنا اہتمام، جنت سے کام، جنت سے کھانا، سارا اہتمام، ناز برداریاں، لیکن ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، یہاں ولادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن علی کے معاملے میں مادر علی گھر پہ، اللہ کہہ رہا آؤ آؤ آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مریم کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، اور علی کو، ماں کو اللہ کے گھر میں بلایا جا رہا ہے۔ بھائی علی کو، خانہ کعبہ کو اللہ نے علی کا زچا خانہ بنا کے اس بات کو ظاہر کیا کہ علی کا مرتبہ خانہ خدا سے بلند ہے، علی کا مرتبہ خانہ خدا سے بلند ہے۔ بہرحال مجھے اس حدیث تک آنا تھا، نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ بھائی یہ بات سمجھ میں نہ آتی، بس آخری بات، یہ بات سمجھ میں نہ آتی، اگر فتح مکہ نہ ہوا ہوتا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہونے کے بعد جب نبی مکے میں داخل ہوئے، ادھر وقت نماز ہوا، سارے لوگ خانہ خدا میں اکٹھا ہو گئے۔ جب سارے لوگ خانہ خدا میں اکٹھا ہو گئے تو اب نبی نے جناب بلال کو، اپنے سرکاری مؤذن کو، جناب نبی نے طلب کیا کہ بلال آؤ تمہیں اذان دینی۔ بلال خدمت رسالت میں آئے، ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ حکم فرمائیے۔ کہا بلال اذان دو۔ بلال مڑے اذان دینے کے لیے، نبی نے کہا ٹھہرو، رکو۔ بلال ٹھہرے، رکے۔ بلال کہاں؟ کہا آپ ہی نے تو کہا اذان دو۔ کہاں سے دو گے؟ کہا نبی اللہ اذان دینے جا رہے ہیں۔ کہا وہاں سے نہیں، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ۔ لو حضرت بلال نے کہا یا نبی اللہ خانہ کعبہ کی چھت پر، خانہ کعبہ کی چھت پر؟ کہا کہ میں نبی حکم دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، جاؤ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ لو حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے۔ اب جب خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے، اب یہاں شیعہ سنی دونوں رائٹر متفق ہیں کہ ادھر حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب خاموش ہو گئے، رک گئے، ٹھہر گئے۔ نبی نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ یا نبی اللہ ابھی تک تو دستور یہ تھا کہ خانہ خدا کی طرف رخ کر کے میں اذان دیتا تھا، خانہ خدا کی طرف رخ کر کے میں اذان دیتا تھا۔ یا نبی اللہ آج تو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ یا نبی اللہ اب رخ کدھر کروں؟ یا نبی اللہ رخ کدھر کروں؟ ایک مرتبہ نبی گویا ہوئے، اے بلال ارے یہ دیکھو علی کدھر ہے؟ بلال یہ دیکھو علی کدھر ہے، اے بلال یہ دیکھو علی کدھر ہے، اے بلال یہ دیکھو علی کدھر ہیں۔ بھئی ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، چونکہ بیدار سماعتیں ہیں، میں زیادہ جو ہے دیر تک آپ کو الجھاتا نہیں ہوں۔ بھئی بیدار سماعتیں ہیں، ایک جملہ اور سن لیجئے، یہ اے بلال یہ دیکھو علی کدھر ہے، اے بلال یہ دیکھو علی کدھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی موجودگی میں، نہیں آپ نے بھی غور نہیں کیا، جملے کو بدلتا ہوں، بھائی قبلہ کی موجودگی میں جو قبلے کا قبلہ بن جائے اسے علی کہتے ہیں۔ قبلہ بن جائے، پڑھتے رہیں گے تو مستقل پڑھا رہا جو قبلے کا قبلہ بن جائے، نہیں جو کہ ہوتا کیا ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے پڑھنے کا، کیونکہ آپ کی بڑی بیدار سماعتیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ پروگرام سب مسلسل لگے ہوئے ہیں، آپ کی تھکان کا مجھے سب سے زیادہ احساس مجھے اس کا ہے، اور کسی چیز کا نہیں، میں چاہے جتنا تھکوں جو کہ میری تو عادت ہے، لیکن آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں رہتا ہے، چونکہ آپ لوگ رات میں بھی مصروف رہتے ہیں، دن میں بھی مصروف رہتے ہیں۔ پھر کہ بلال یہ دیکھو، بلال یہ دیکھو کہ علی کدھر کھڑے ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھو، علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ نہیں ایک جملہ اور ہدیہ کرنے کو جی چاہتا ہے، وہیں سے اپنے مسائل ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ تاریخ کا اور
ایک جملہ تاریخ کا. بھائی ادھر جب نبی نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ پہ کھڑا کیا تو بلال نے کیا کہا؟ کس طرف رخ کر کے اذان دیں؟ کہا کہ علی کی طرف دیکھو، علی کی طرف دیکھو. اس کا مطلب کہ مقام علی کا مقام قبلے کے برابر ہے. علی اور قبلہ ایک جیسے ہیں، علی اور قبلہ ایک جیسے ہیں. اچھا علی کی جو اولادیں ہیں، علی کے جو بیٹے ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ بھائی اگر علی قبلہ ہیں تو علی کے بیٹے بھی قبلہ، علی کے بیٹے. بھائی اگر تاریخ میں یہ جملہ نہ ہوتا تو میں یہ پڑھتا ہی نہیں، لیکن چونکہ تاریخ میں یہ جملہ ہے اور چونکہ کربلا قریب ہے تو ایک جملہ مولا عباس کو امام حسین علی مقام جب کربلا کے لیے نکلے اور مولا عباس جب خانہ کعبہ میں پہنچے تو امام حسین علی مقام نے اب مولا عباس سے کہا، بھائی پورا خطبہ نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے. مولا عباس کو حکم دیا، عباس ایک خطبہ دو. مولا کہاں سے؟ کہا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر. لیجئے حضرت عباس، خانہ کعبہ کے بس ایک ہی جملہ پڑھنا ہے مجھے. حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے کے لیے جیسے ہی آمادہ ہوئے حضرت عباس خاموش ہیں. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں عباس خطبہ شروع کرو، عباس خطبہ شروع کرو. جناب عباس نے کہا، چونکہ مولا جانتے تھے، مولا نے کہا کہ آقا یہ بتائیے کہ کدھر رخ کریں، آقا یہ بتائیے رخ کدھر کریں. ایک مرتبہ امام نے ارشاد فرمایا عباس عباس تجھے معلوم نہیں جب بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ آئے تھے تو اس وقت علی کی طرف رخ ہوا تھا، آج تم خانہ کعبہ کی چھت پہ ہو، آج تمہارا رخ حسین کی جانب ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد، آج تمہارا رخ حسین کی جانب ہونا چاہیے. لہذا جناب عباس امام حسین کی طرف جناب عباس نے رخ کیا. حسین کا چہرہ دیکھنا یہ عباس کی عبادت ہے، حسین کے چہرے کو دیکھنا. اب کہاں تک سرکار باب الحوائج، کیونکہ میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا سرکار باب الحوائج کہ، لیکن اب بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں کہ 2 جملے سرکار باب الحوائج کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا جائے. دیکھیے جناب عباس کی عبادت امام حسین علی مقام کا چہرہ دیکھنا، چہرہ دیکھنا. بس چہرہ دیکھتے تھے عباس سمجھ جاتے تھے مردی حسین کیا ہے. اور مردی حسین یہ نہیں بھائی، مردی حسین کا نام ہے مردی پروردگار. حسین تو اتنے نظر اور عباس اتنے نظر ثناش تھے کہ وہ مردی پروردگار کو سمجھتے تھے. زیادہ چہرہ حسین پہ ہر وقت عباس کی نگاہ ہوتی تھی، ہر وقت چہرہ حسین پہ عباس کی نگاہ. لیجیے جب کربلا سے مکے سے یہ قافلہ نکلنے لگا اور حضرت عباس کو ہی حکم دیا، حضرت عباس کو حکم دیا کہ عباس یہ آخری طواف اب ہمارا ہے، اس کے بعد عمرے کی نیت کرو، ہمیں حج نہیں کرنا ہے، چلو. عباس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا آقا یہ حج کا موسم ہے؟ عباس نے کہا جی آقا. طواف کو چھوڑا، واپس آئے، مینا میں آئے. مینا میں آنے کے بعد پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے، کربلا پہنچے. کربلا پہنچنے کے بعد جناب عباس نے امام حسین علی مقام کے چہرے کی طرف دیکھا. چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد زمین کربلا پر اس مقام پر خیمے کو نصب کیا کہ جہاں جو فرات کا کنارہ تھا، جو فرات کا کنارہ تھا اس مقام پر خیمہ امام حسین علی مقام نصب کروا دیا. اہل بیت النبی کے خیموں کو نصب کروا دیا. امام حسین علی مقام یہ منظر دیکھ رہے تھے. بھئی یہ 2 محرم کا واقعہ کہ 2 محرم کو خیمے نصب ہو رہے ہیں زمین کربلا پر. حسین کبھی عباس کبھی حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی خیام حسینی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حسین عباس کی طرف دیکھ رہے ہیں. عباس خیمے تو فرات کی طرف نصب کر رہے ہو، عباس خیمے تو فرات کی طرف نصب کر رہے ہو. بھائی 2 دنوں کے بعد انہی ہاتھوں سے، جن ہاتھوں سے درود پڑھ کر تم خیمے نصب کر رہے ہو، انہی ہاتھوں سے خیموں کو ہٹانا پڑے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی. لو ارباب عزت 4 محرم آئی. 4 محرم جب آئی تو ایک مرتبہ شمر لشکر لے کر آیا، اور جب لشکر لے کر آیا تو اس نے حکم دیا کہ قیام حسینی فرات سے ہٹایا جائے، قیام حسینی فرات سے ہٹایا جائے. یہ خبر جب غازی عباس کو پہنچی، غازی عباس آگے گئے اور آنے کے بعد غازی عباس نے کہا کس میں یہ مجال ہے کہ عباس کی موجودگی میں قیام حسینی فرات سے ہٹا دے.
ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، گفتگو آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ غازی نے تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد ایک خط کھینچا، خط کھینچنے کے بعد غازی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عباس کی موجودگی میں کس میں یہ مجال ہے کہ اس خط کو عبور کر جائے، اس خط کو پار کر جائے۔ بھائی ادھر غازی نے خط کھینچا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، ادھر امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، خیمے میں داخل ہوئے، اے بہن زینب ارے قیامت آ گئی، بہن زینب قیامت آ گئی۔ بھیا کیسی قیامت؟ غازی کو جلال آ گیا، عباس نے تلوار سے خط کھینچ دیا ہے۔ اے بھیا روکتے کیوں نہیں؟ بھیا روکتے کیوں نہیں؟ بہن زینب کیسے روکوں؟ ارے مدینے سے لے کر کربلا تک حسین نے ہر مقام پہ تو عباس کو روکا، اب عباس کو روکنے کی حسین میں ہمت نہ رہ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے میں شریکت الحسین ہوں نا، اے بھیا میں شریکت الحسین ہے، جائیے آپ میرے پیغامبر بن کے جائیے، آپ جا کر پیغام سنائیے کہ اے عباس تجھے زینب نے خیمے میں بلایا، عباس تجھے زینب نے خیمے میں بلایا ہے۔ اور بھیا یہ بھی کہہ دیجئے گا اے عباس اگر آنے میں تاخیر کی تو زینب خیمے سے باہر۔ حسین عباس کے قریب پہنچے، عباس نے امامہ اتارا، حسین کے قدموں میں رکھا، آقا روکیے گا نہیں، آقا روکیے گا نہیں، آقا روکیے گا نہیں۔ عباس نے ایک جملہ کہا آج عباس، آج حسین روکنے نہیں آیا، آج پیغام لے کے آیا ہے، پیغام۔ بھیا آقا کیا پیغام؟ کہا زینب نے خیمے میں بلایا، زینب نے خیمے میں بلایا۔ اے بھیا ارے زینب نے یہ بھی کہا اگر عباس نے آنے میں تاخیر کی زینب خیمے سے باہر۔ ارے یہ سننا تھا منہ پر تماچے۔ اے آقا زادی عباس کی موجودگی میں خیمے سے باہر نہ آئیے۔ اے آقا باد شہادت یہی زینب سر سے ردا چنی منادی کی ندا۔ اے تماشائیوں تماشا دیکھو عباس کی بہنیں بے مخنو چادر دیار بدیار پھرائی۔